بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر قدرت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف مالک کارنوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر قدرت عطا فرمائی اور ہوا کو آپ علیہ السلام کے تابع فرما دیا کہ آپ علیہ السلام جہاں جاتے چلے جاتے، گویا ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس طرح تابع کر دیا جیسے سواری انسان کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس پر سفر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آپ جس طرف جانا چاہتے، ہوا آپ علیہ السلام کو لے جاتی۔ آپ علیہ السلام صبح بیت المقدس سے روانہ ہوتے اور شام تک 1 ماہ کی مسافت پر موجود شہر اشجعر پہنچ جاتے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کا ایک تخت بنایا گیا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس پر ضرورت کی تمام چیزیں رکھی جا سکتی تھیں، مثلاً پختہ مکانات، محلات، خیمے، سامان سفر، گھوڑے، اونٹ اور دوسری بوجھل اور وزنی چیزیں۔ ان کے علاوہ انسان، جنات، حیوانات، پرندے وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کا ارادہ فرماتے، خواہ وہ سفر جنگ کے سبب ہو یا اس کا مقصد سیر و سیاحت یا ملاقات، تمام سامان اس تخت پر رکھ دیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا اس تخت کو بلندی پر پہنچا دیتی اور اس تخت کو اٹھا کر چلنے لگتی اور آپ علیہ السلام جہاں چاہتے تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دمشق سے صبح روانہ ہوتے، اشجعر میں اترتے، یہاں اتر کر دوپہر کا کھانا تناول فرماتے اور پھر مہے سفر ہو جاتے۔ رات کابل میں بسر کرتے۔ دمشق اور اشجعر میں 1 ماہ کی مسافت ہے، اسی طرح کابل اور اشجعر بھی 1 ماہ کی مسافت پر ہے۔